الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 کا بیان گزشتہ جمعے بھی کیا تھا، آج بھی اسی حوالے سے کچھ باتیں کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ صفر المظفر کا آغاز ہوا ہے۔ اسلامک کیلنڈر میں، اسلامی تقویم میں، ہجری تقویم میں یہ دوسرا مہینہ ہے ترتیب میں۔ کچھ لوگ اس مہینے کے بارے میں توہمات کا شکار، کچھ لوگ منحوس کہتے ہیں، کچھ تیرہ تیزی کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ان کا جواب دے چکا ہوں، یہ توہمات ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن، ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ہم لوگ اپنے اعمال درست رکھیں، ہمیں اپنے آپ کو صحیح رکھنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں کوئی ایسی بات نہیں جیسا کہ لوگ منحوس وغیرہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں آفتوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ایمان پر حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آیت قرآن کی پڑھ کر کچھ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی خود سے ہدایت نہیں دے سکتے، نبی ہدایت نہیں دے سکتے، معاذ اللہ۔ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ نبی کے اختیار کا، نبی کو اللہ کی عطا سے جو کمال حاصل ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ باتیں میں آپ کو گزشتہ جمعے سنا چکا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات و صفات پر دلیل بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمالات کا جامع بنایا، ان میں تمام کمال رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے حضرت عمار کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی عمار پر۔ اسی لمحے آگ بند ہو گئی، دم توڑ گئی، اور حضرت عمار کے لیے وہ آگ گلزار بن گئی۔ یہ کمال رب کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ حکم بن ابی العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب حضور گفتگو فرماتے تو یہ اپنا چہرہ بگاڑتا اور چنگھاڑتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن کذالک، ایسا ہی ہو جا، تو منہ بگاڑ رہا ہے، منہ بنا رہا ہے، ایسا ہی ہو جا یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ حضور کے فرمانے کی دیر تھی، اس کی شکل ویسی ہی ہو گئی، وہ بدصورت ہو گیا، اور پھر وہ ٹھیک ہو سکا نہیں کہ حضور کے منہ سے جو نکلا ویسا ہی ہوا۔ ایک دن آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کا ایک منکر، اس نے نبی پاک کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، کیا کر رہا ہے؟ اس کا انداز محبت والا نہیں تھا، توہین والا تھا۔ اس کے لیے بھی فرمایا، کذالک فکن، اتنا فرمانا تھا، ہوش و حواس جاتے رہے، دھڑم زمین پر گر پڑا، یہاں تک کہ اس کا منہ پھر سیدھا نہیں ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طرح کے واقعات
ایک نہیں متعدد ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس کے والد نے پسند نہیں کیا اور کہا کہ اسے برس کا مرض ہے، یہ سفید داغ جو جلد پہ پڑ جاتے ہیں، کھلبیری کہتے ہیں آپ لوگ، پیچز، وائٹ پیچز۔ حالانکہ اس کو یہ مرض نہیں تھا، اس خاتون کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رشتہ نہیں دینا چاہتا تھا، تو اس نے جھوٹ بولا۔ حضور نے فرمایا جیسا تو نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اس عورت کو وہ مرض نہیں تھا اور وہ اسی میں مبتلا ہو گئی۔ کیا مطلب؟ جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ ایک شخص جواہر البحار میں یہ روایت موجود، اس کو فرمایا کن زیدن، زید ہو جا، وہ زید ہو گیا۔ ایک سوار کو دور سے دیکھ کر فرمایا کن ابا ذر، تو ابو ذر ہو جا، وہ ابو ذر ہو گیا۔ جس کو چاہیں تبدیل کر دیں، اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، اللہ نے یہ اختیار دیا۔ ایک شخص کو فرمایا کن ابا خیثمہ، تو ابو خیثمہ ہو جا، وہ ویسا ہی ہو گیا، شکل بھی ویسی ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والے، ان کے اختیار، اور پھر یہاں ارتا کا لفظ نہیں ہے، احببتا ہے۔ یہ علمی نکتہ اگر بیان کروں تو شاید سب کو سمجھ نہ آئے۔ میرے نبی پاک اللہ کی عطا سے ارادہ فرما لیں، رب پورا کر دیتا ہے، اور حدیث شریف موجود ہے۔ پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال، کپڑے سادے سے، وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، حدیث میں ہے وہ اگر اللہ کی قسم کسی بات پر اٹھا لیں اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو غلاموں کی شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی؟ تو جو نہیں مانتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ انک لا تہدی، اس میں نہ تو جناب ابو طالب کے ایمان کی نفی ہے، نہ ہی حضور کی ہدایت نہ دینے کا اثبات موجود ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کی تصریح فرمائی، یعنی اس کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اسی قرآن میں موجود ہے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ ہی ضرور سیدھے راستے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اور ایک مقام پر انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کے ہر قوم کے ہادی ہیں۔ اور ان ھذا القرآن یہدی للتی وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھو، صرف ایک آیت لے لی باقی چھوڑ دی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دشمن رسول کے منہ میں انگارے ہوں، وہ نبی کے اختیار کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ نبی پاک اللہ کی عطا سے جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے، ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس پر علماء نے یہ بھی لکھا کہ ہدایت نہ دے سکنے اور بے اختیار کہنے کا جو لوگ ارتکاب کرتے ہیں وہ قرآن کو بدلتے ہیں، قرآن میں تحریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہدایت کا معنی ہدایت نہ دے سکنا، یہ کسی لغت میں نہیں ہے، کسی لغت میں معتبر
نہیں ہے کہ کسی لغت سے یہ اس طرح ثابت نہیں ہے، یہ صرف نبی کی دشمنی ہے۔ تو جنہیں نبی پیارا نہیں ہے ہم ان لوگوں کو گوارا کرتے نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بالفعل اور بالقوہ کی بات کروں اور دوسری باتیں کروں تو پھر قرآن کی یہ آیت بھی تو پڑھو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو معنی کیا ہوگا کہ کیا اللہ دے نہیں سکتا؟ اگر کوئی یہ معنی کرے گا ایمان رہے گا، لیکن اللہ دیتا نہیں۔ تو نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا اور بات ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہدایت دینا ارادہ و مشیت پر موقوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن میں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ یہ بھی آیت موجود ہے۔ تو اب جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو میں ایک آیت سناؤں، ان اللہ، جس میں اس کے آخری الفاظ کہ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، قرآن کی آیت وَلَا يَرْضَىٰ، اور اللہ اس بات پر راضی نہیں لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ کہ اس کے بندے کفر کریں۔ کیا معنی کرو گے؟ اللہ راضی نہیں پھر بھی بندے کفر کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے؟ باتیں کرنے والوں، تم نبی کا انکار کرو گے ایمان سے جاؤ گے۔ ایمان کو مانتے ہو، ایمان والے ہو تو مانو کہ اللہ کی عطا سے نبی اختیار والے ہیں۔ اگر کسی، ان کو میں نے کہا نا جو ان کے ہیں خاص، جن کا نام لے کے کہتے ہیں عتبہ کو کیوں نہیں ہدایت دی، شیبہ کو کیوں نہیں دی، فلانے کو کیوں نہیں دی، تو تم بغلے نہیں بجا سکتے۔ اگر وہ تمہارے ہیں اور تمہیں ان کا دکھ ہے تو سن لو، میرے نبی نے جس کو چاہا اس کو ایمان ملا۔ حضرت عمر کی مثال موجود ہے، حضور نے دعا فرمائی اللہ نے دیا یا نہیں دیا، تو یہ یاد رہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں۔ ایک جنگ میں حضور نے مٹھی بھری زمین سے کنکر، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھائے اور کافروں کو مارے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ، محبوب یہ کنکر آپ نے نہیں مارے، اِذْ رَمَيْتَ جبکہ آپ نے ہی مارے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور وہ تو اللہ نے مارے۔ آیت پہ ذرا غور کیجئے، اگر یہ ہوتا وَمَا رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، آپ نے نہیں پھینکے وہ اللہ نے پھینکے، بات صاف تھی۔ لیکن یہ اِذْ رَمَيْتَ بیچ میں ہے، وَمَا رَمَيْتَ آپ نے نہیں پھینکے، اِذْ رَمَيْتَ جبکہ آپ نہیں پھینکے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، تو اب معنی کیا ہوگا؟ محبوب یہ جو پتھر آپ نے پھینکے یہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو یہ شان حاصل کہ آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، آپ ہی نے پھینکے ہیں، وہ تو اللہ نے پھینکے۔ کیا مطلب کہ آپ کے ہاتھ کس کے ہاتھ ہیں؟ اونچی اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرمایا دست احمد عین دست ذوالجلال، آمدہ در بیعت و اندر قتال۔ حضور کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھو، قتال والی بیعت والی آیتیں پڑھو، قرآن بتا رہا ہے۔ تو نبی کا فرمانا کس کا فرمانا ہوگا؟ اللہ کا فرمانا ہوگا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں یہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ انکار کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔
ان کو چاہیے اپنی عقلوں کا علاج کریں، میرے نبی کی شان کا انکار نہ کریں۔ اس حوالے سے اگر میں نے آپ سے کہا نا میں دلیلیں جاری رکھوں تو مسلسل کئی جمعے لگ جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نبی کے چاہنے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا یا نہیں ہوا، ڈوبا ہوا سورج آیا یا نہیں آیا، حضور نے پتھروں کو اشارہ کیا وہ پانی پر چل کر آئے یا نہیں آئے، درخت آئے یا نہیں آئے، حضور نے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا یا نہیں پڑھایا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا۔ پتھر بے زبان ہیں یا نہیں؟ نبی نے ان سے کلمہ پڑھوایا یا نہیں؟ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ہم سب کے ہادی ہیں۔ اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ تمام چیزیں علماء کی کتابوں میں پڑھے، علماء اہل سنت نے واضح کیا ہے۔ نبی کریم نے جس کو ہدایت نہیں فرمائی، اس کا واضح مطلب اللہ نے اس کے لیے ہدایت بنائی ہی نہیں، اور نبی کسی کے لیے چاہے تو اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے، ویسا ہی، اونچی کہیے گا، کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی نبی کا پابند نہیں ہے، کوئی دھونس دھمکی والی بات بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری والی بات بھی نہیں۔ اللہ کو پیار اتنا ہے وہ اپنے حبیب کی بات ٹالتا نہیں۔ بس یہ بات سمجھنی ہے، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کو چاہیے کہ سمجھے۔ میں اس حوالے سے اگر آپ کو صرف روایتیں سناؤں نبی کے کمالات کی، اختیارات کی، تو آپ کو پتہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے کتنے کمال رکھتے ہیں، کیا کیا کمال رکھتے ہیں، ہم لوگ ان کا احاطہ کر سکتے، احاطہ کا مطلب ان کو گھیر سکتے نہیں۔ دنیا بھر میں لوگوں نے کوشش کی کہ شاید وہ بیان کر لیں، عمر گزر گئی لوگوں کی بیان۔ شیخ سعدی نے بھی کہا، نہ حسنش غایت دارد، نہ سعدی را سخن پایا، حضور کے حسن کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور شادی کی مجال نہیں کہ وہ اپنے کلام میں سب بیان کر دے۔ یا کہنے والوں نے کہا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو محبت والے تو یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یوں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، تو یہ ان کے کہنے سے بات نہیں ہوگی، ہم قرآن و حدیث کو مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اب حضور کو اللہ نے شان دی، حضور فرماتے ہیں 5 باتیں مجھ کو ایسی ملی ہیں کسی اور کو نہیں ملی، تو اب یہ حدیث حضور نے فرمائی ہے۔ کیا کہتے ہیں، مسند احمد میں موجود، فرمایا مجھے ایسے جملے عطا ہوئے کہ الفاظ کم اور معنی زیادہ، جوامع الکلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا۔ پھر یہ کہ حضور کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام کا رسول بنایا۔ پہلے نبی کسی قوم، کسی علاقے، کسی زمانے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کا رسول بنایا اور شفاعت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے دوستوں اور بزرگوں،
حضور کا رعب قائم کیا اللہ نے۔ وختم بی النبیون، اور فرمایا مجھے نبیوں کے آخر میں اللہ نے تمام نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نبی کو انعام دے، اکرام دے، عزت دے، کمال دے، اور ہم کہیں کہ نہیں ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، وہ نہیں، تو ایسی باتیں کرنے والے کا ایمان رہے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم اہل سنت و جماعت مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے جھلکیاں دکھاتا ہوں پھر آپ کو، میں نے یہ تقریریں کی ہوئی ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہیں، صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی جماعت میں سب سے افضل ہے۔ ان کا لقب ہے خلیل اللہ، بڑی شان والے، دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، یا اللہ جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، شرمسار۔ نبی ہیں، معصوم ہیں، پھر بھی عاجزی کرتے ہوئے اللہ سے عرض کر رہے ہیں یا اللہ بھری بزم میں معاشر کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حبیب نے مانگا نہیں، اللہ خود فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ اپنے حبیب کو قیامت کے دن شرمسار نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ نبی تو حبیب ہے، پیارا ہے، جو لوگ ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ پتہ چل رہا ہے؟ آئیے اور دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمنا کرتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راہ دے گا۔ حبیب کو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، خود بلایا، اپنا دیدار کرایا۔ جو حبیب کی شان ہے وہ کسی اور کی اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، خلیل تو کہہ رہے ہیں دکھا محبوب، ہم آپ کو سیدھا ہی راستہ دکھاتے ہیں اور دکھائیں گے اور دکھاتے رہیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں کوہ طور پر، خود آگے چلے گئے، جو سردار تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جب آگے گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے کیوں جلدی کی آنے میں؟ تو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ میں نے جلدی اس لیے کی کہ تجھے راضی کروں، تو راضی ہو جائے۔ کلیم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ حبیب کو اللہ کیا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حضور نے چاہا مدینہ آئے، 17 مہینے حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ حضور کا چاہنا تھا کہ کعبہ ابراہیمی ہمارا قبلہ ہو جائے۔ جبریل کو کہا، اس کو جبریل کو پیغام دیا میں چاہتا ہوں یہ کعبہ ابراہیمی ہمارا قبلہ ہو جائے۔ حضور نے نماز شروع کر دی، مدینہ منورہ کا محلہ تھا بنو سالم، اس میں حضور نے نماز شروع کر دی، ظہر کی نماز تھی۔ جبریل اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، حضور نماز میں اوپر دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آواز آئے، میں اور آپ نماز میں اوپر دیکھیں ہماری نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ ٹوٹ جائے گی ہماری نماز۔ تو حضور اوپر دیکھ رہے ہیں، جبریل ابھی تک آیا نہیں،
2 رکعتیں حضور نے پڑھ لی، جبریل آئے، اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب تم جدھر منہ پھیر دو گے ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن رہے ہیں؟ میں اس طرح، میں نے کہا نا یہ پوری 2 ڈھائی گھنٹے کی تقریریں کی ہوئی ہیں، میں نے لوگوں نے سنی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ جو پچھلے آئیں گے نا ان کی زبان پر میری ناموری، میری سچی ناموری رہے، لوگ مجھے سچائی بھلائی کے ساتھ یاد کریں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم۔ حضور کے لیے اللہ خود فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور جہاں سارے جمع ہوں گے وہاں پر آپ ہی کی تعریف ہو رہی ہوگی اللہ کی عطا سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن سے میں نے آپ کو صرف جھلکیاں دکھائیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا قبول فرما، میری دعا قبول فرما۔ حبیب کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو محبوب میں قبول کروں گا۔ دوسرے مانگ رہے ہیں، حبیب کو بن مانگے دیا جا رہا ہے، تو نبی پاک کی شان ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے مانتے ہیں کہ اللہ نے جو شان نبی کو عطا کی اپنے حبیب کو، وہ کسی اور کو نہیں، ان کو اختیار دیا، ان کو شان دی ہے، مرتبہ دیا ہے، تو جو اس کا انکار کرے وہ ایمان والا نہیں۔ تو جس کو نبی کی شان پسند نہیں وہ خود کوئی شان والا ہو سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لَكَ میں لام تملیغ کا، اب جس نے اونچا ہونا ہے محبوب وہ تیرا ذکر کرے وہ بھی اونچا ہو جائے گا۔ تو دنیا بھر میں ہم جانتے ہیں، اب یہ لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں، میں نے صرف یہ باتیں اس لیے کی کہ آپ کو ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیات والے ہیں۔ کتنی خصوصیات ہیں، اس کا اگر ذکر ہوتا رہے تو آپ حیران رہیں میرے دوستوں اور بزرگوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے جو چاہیں فرما دیں، جو چاہیں، اونچی کہیے گا، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ ہمارے ہاں اگر صرف میں نے کہا نا آپ کو یہ تقریریں سنائی ہوئی ہیں صرف سنانے کے لیے دوبارہ، کوئی روزہ توڑ بیٹھے، کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھے، پے در پے مسلسل، جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو 60 روزے رکھے، اس میں ایک بھی ناغا نہ، 58 کے بعد اگر اس نے ناغا کر دیا تو وہ سارے پچھلے گئے، یعنی 60 رکھنے ہیں اس میں کوئی ناغا نہیں۔ غلام آزاد کرے، دوسری شرط کیا ہے؟ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو غلام آزاد، یہ بھی نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہی ہے نا؟ اس کے سوا کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟
اونچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جی ہلاک ہو گیا ہوں۔ کیا ہوا؟ جی جو کام روزے میں نہیں کرنا تھا کر بیٹھا ہوں، روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا بردہ آزاد کر، غلام آزاد کر۔ اس نے کہا اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنے پیسے نہیں ہے کہ غلام خرید کر آزاد کرو۔ فرمایا 60 روزے رکھ پے در پے۔ اس نے کہا 30 نہیں رکھ سکا تو 60 کدھر سے رکھوں گا، اس کی بھی طاقت نہیں۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اس نے کہا اس کی بھی طاقت۔ فرمایا بیٹھ جا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری لایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا۔ حضور نے قبول فرمایا۔ فرمایا وہ کہاں ہے جس روزہ توڑ بیٹھا تھا؟ وہ بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا جی بیٹھا ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں لے لے، مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ اختیار ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اختیار ہے یا نہیں؟ اس نے کھجوروں کی ٹوکری لے کے رکھی سر پہ اور کہنے لگا پورے مدینے میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں، خود رکھ لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، حضور اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آنے لگ گئی۔ عجیب آدمی ہے۔ میں نے کہا غلام آزاد کر، کہتا ہے نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا 60 روزے رکھ، کہتا ہے نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، کہتا ہے نہیں کھلا سکتا۔ کھجوریں بھی میں دے رہا ہوں، اور میں نے کہا تقسیم کر دے، وہ بھی تقسیم نہیں کرنا چاہتا، خود رکھنا چاہتا ہے۔ اس صحابی کو بھی پتا تھا میں کس کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ یہ وہ ہے جو عطا کریں اور ایسا عطا کریں کہ کائنات میں، مخلوق میں ان جیسا کوئی اور۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا فَذْهَبْ اطعم اہلک، لے جا خود کھا لے، گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ مگر ساتھ ہی فرما دیا ھذا لک ولا لغیرک، یہ حکم صرف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کہیں قانون ہی نہ بنا لے روزہ توڑ کے لوگ۔ اگر حضور نہ فرماتے آج آ جاتے لاؤ جی کھجوروں کی ٹوکری دو، تو حضور نے فرما دیا یہ صرف اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی اختیار کس نے دیا؟ جو چاہیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ اختیار ہے، اختیار ہے۔ میں نے کہا نا کیا کچھ سناؤں۔ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور حضور نے مدینہ کو حرم بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، اختیار ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی میں حدیث موجود، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں میں حضور کے قریب بیٹھا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت عباس بن عبد المطلب آئے حضور کے پاس رضی اللہ عنہم۔ دونوں حضرات نے فرمایا حضرت اسامہ سے کہ حضور سے اجازت چاہو کہ ہم حضور سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو ہم ملنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے، حضرت اسامہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ دونوں کس لیے آئے؟ جانتے ہو؟ میں نے عرض کی حضور میں نہیں جانتا۔ فرمایا آنے دو۔ دونوں حضرات
آ رہے ہیں، آنے دو، میں جانتا ہوں یہ کس لیے آئے ہیں۔ میں کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب سے کچھ چھپایا نہیں۔ دونوں آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کو اپنے اہل بیت گھر والوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے خاص گھر کی بات نہیں کر رہے، خاص گھر والوں کی بات نہیں کر رہے۔ تو حضور نے فرمایا جو میرے قریب ہیں، مجھے اپنے اقربا میں جو میرے قریب ہیں وہ زیادہ محبوب ہیں، جس پر اللہ نے زیادہ انعام فرمایا ہے اور میں نے انعام کیا ہے۔ فرمایا اسامہ بن زید یہ مجھے بہت پیارا ہے۔ ان کے بعد کون؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ یہ سن کر حضرت عباس بول اٹھے حضور کیا آپ کے چچا کا مقام بعد میں ہے؟ کیونکہ وہ چچا زاد بھائی تھے۔ فرمایا ہاں حضرت علی تم پر ہجرت میں سبقت حاصل کر چکے۔ نبی کو علم ہے یا نہیں؟ جس کو چاہیں جو چاہیں درجہ دے دیں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا جسے ہم نے کسی کام پر مقرر کیا پس ہم نے اس کو رزق دیا، فرزقناہ رزقا۔ فتویٰ لگانے والوں ذرا الفاظ دیکھو، ہم نے اسے رزق دیا، اس کے بعد جو کوئی کچھ لے گا وہ خیانت ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہم نے دیا۔ اللہ نے اختیار دیا ہے یا نہیں دیا؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں سنتے جائیں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ سنا ہوا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کو شوق ہوا خود سے، نبی نے نہیں فرمایا کہ حضور تہجد میں تشریف لاتے ہیں تو ان کو شوق ہوا کہ اس وقت میں حضور کو وضو کروایا کروں گا، سردی ہو گرمی ہو پانی لاؤں گا، جاگوں گا، نیند توڑ کے اٹھوں گا۔ انہوں نے وہ ڈیوٹی اپنے اوپر لگا لی، سخت گرمی ہو بارش ہو کچھ ہو، یہ پانی لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اسی طرح وضو کے لیے پانی لے کے آیا تو نبی پاک نے فرمایا سل، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، سل عربی میں سین لام، سل مانگ، کیا مانگتا؟ کوئی قید، کوئی شرط، کوئی لمٹ، کوئی حد، مانگ، کیا مانگتا؟ دیکھو یہ مانگنا، یہ نہیں مانگنا، اتنا مانگنا، ایسا مانگنا، نہ، کھلا فرمایا سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہم تجھے عطا فرمائیں گے، ما شئت، جو تو چاہے مانگ۔ حضور کہہ رہے صحابی کو چاہیے تھا، آگے سے کہتا حضور آپ نے ہمیں قرآن سکھایا ہے اللہ سے مانگو، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ۔ صحابی آگے سے یہ نہیں کہہ رہے، کیوں؟ صحابی جانتے ہیں رب ہی دینے والا ہے، دلوانے والے یہ ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اسألوکا، عربی آتی ہو تو میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اسألوکا کا معنی میں، حضور آگے سے نہیں کہہ رہے تجھے نہیں کہا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، حضور بھی آگے سے یہ نہیں کہہ رہے، خود فرما رہے سل ما شئت، جو چاہے مانگ، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں اسألوکا، میں آپ سے مانگتا ہوں کیا؟ مرافقتک فی الجنہ، حضور جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ مانگنا بھی ہر کسی کو نہیں آتا نا، انہوں نے ایک ہی جملے میں کیا کچھ مانگ لیا۔ اب دیکھو خاتمہ بالخیر ہو گیا، قبر کے عذاب سے بچ گئے، حشر کے عذاب سے بچ گئے، پل صراط کی تکلیف سے بچ گئے، جنت بھی مل گئی، جنت میں حضور کا ساتھ بھی مل گیا۔ حضور جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ قال او غیر ذالک،
اے ربیہ جو تو نے مانگا وہ تو ہو گیا، کچھ اور بھی مانگ لے، جو تو نے مانگا وہ تو ہو گیا، کچھ اور بھی مانگ لے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں حضور دامن بھر گیا، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر حضور مجھے تو مل گیا۔ حضور نے 3 مرتبہ کہا اب غیر ذالک، اب غیر ذالک، کچھ اور مانگ۔ وہ کہتے ہیں اور نہیں۔ حضور نے فرمایا اب سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، یعنی اب تجھے یہ ملا ہے تو نمازیں زیادہ پڑھنی ہیں، اب سجدے زیادہ کرنے ہیں شکر کے۔ تو پتہ چلا نبی کو اختیار ہے یا نہیں، جنت بھی دے دی، جنت میں اپنا ساتھ بھی دے دیا، دیتے ہیں یا نہیں؟ کوئی شبہ؟ کوئی شبہ؟ جن کو شبہ ہے ان کو پتہ نہیں، وہ حضور کو جانتے نہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں دے دی، اوتی تو مفاتیح کل شے، ہر شے کی اللہ نے مجھے کیا دے دی؟ کیا دے دی؟ اور تالا چابی والے کے اختیار میں ہوتا ہے، کھولے نہ کھولے۔ حضور کو مل گئیں چابیاں، اسی لیے ہم حضور سے مانگتے ہیں، کیونکہ حضور اللہ کی عطا بانٹتے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اونچی اسی طرح پڑھتے جائیں، احادیث کی ایک تعداد ہے بڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا۔ اعلیٰ حضرت جھوم کے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہاں شراکت کی بات نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے کہ جتنا حصہ ہے، جتنا شیئر ہے، جتنا تمہاری وہ کہتے ہیں نا پتی ہے کہ جی بھائی وال ہے برابر کے 8 آنے دونوں کے 50-50، نہیں، یہاں حبیب کی بات ہے۔ اور محب اپنے حبیب کو کہتا ہے میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ اور حضور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب ہم بھی تیرے، ہماری خدائی بھی تیری۔ تو اللہ دینے والا ہے۔ اب نسیم الریاض میں نے یہ باتیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں، کلام رضا کو پڑھ لینا۔ وہ کہتے ہیں نسیم الریاض میں علامہ شہاب الدین خفاجی مصری، وہ فرماتے ہیں جو ہر حال میں حضور کو اپنا والی اور اپنے آپ کو حضور کی ملک یعنی حضور کو اپنا مالک نہ جانے، اس کو سنت کی حلاوت مٹھاس مل سکتی نہیں۔ ہمارے مالک اللہ نے بنا دیا نبی پاک کو، تو یہ جو لوگ آج ہیں نا ان کو خبر نہیں، اور اگر خبر ہے تو یہ مانتے نہیں۔ حضور نے خود فرمایا میں آرام کر رہا تھا، میرے پاس تمام خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ حضور کو اللہ نے تمام چابیاں مفاتیح اور مقالید کا لفظ قرآن میں آیا چابیوں کے لیے، زمین و آسمان کی چابیاں، 2 لفظ اللہ نے فرمائے مفاتیح اور مقالید، یہ 2 لفظ آئے ہیں قرآن میں۔ مفاتیح پہلا حرف کیا ہے؟ میم۔ مفاتیح آخری حرف ہا، ہے اردو میں ہے، عربی میں ہا، میم ہے۔ مقالید میں پہلا حرف میم، آخری حرف دال، میم ہے میم دال، کیا بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنا دیا۔ وہ اللہ کی عطا سے جس کو چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ جو زمین کسی کی ملک نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ تو صدیق اکبر رونے لگ گئے،
اور کیا جملہ فرمایا، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ. یہ محبت والوں کو سمجھ آئے گی، ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گی. حضور کیا فرما رہے ہیں، مجھے ابو بکر کے مال نے جتنا نفع دیا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا. حضرت ابو بکر رو کے کیا کہہ رہے ہیں، میری جان و مال کے مالک کیا حضور نہیں ہے؟ حضور آپ ہی تو میری جان و مال کے مالک ہیں. کیا مطلب میرا جو کچھ ہے وہ جو کچھ ہے. اور آج نبی کو ہم مالک کہیں تو لوگ فتوے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ پوچھ رہا ہوں. اور اللہ نبی کو کیا بنا رہا ہے، مالک. کیا بنا رہا ہے، اونچی کہیے. صحابی نبی کے سامنے کہتے ہیں یا مالک الناس و یا دیان العرب. خود حضور کے سامنے صحابی کہہ رہا ہے، حضور آپ تمام انسانوں کے مالک ہیں اور تمام عرب کو عطا کرنے والے. اسود الغابہ میں موجود ہے، یہ الاصابہ میں موجود ہے. نبی کے سامنے کوئی بات کی جائے اور نبی ٹوکے نہیں، منع نہ کریں تو کیا مطلب وہ بات درست ہے. اگر حضور منع کر دیں تو واضح ہو جائے گا. حضور کے سامنے کہا جا رہا ہے تو کیا پتہ چلا، نبی ہم سب کے، جو مانتا ہے وہ کہے ہم سب کے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ میرا تیرا کی باتیں شریکوں غیروں میں ہوتی ہیں، پیاروں میں نہیں ہوتی. اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارا کیا بنا دیا، اونچی کہیے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اس طرح کی حدیثیں اتنی جمع فرمائی ہیں کہ میں آپ کو سناؤں نا، میں نے کہا کئی جمعے لگ جائیں. آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بات کرتے ہیں تو یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں انہوں نے جانا. حضرت سیدنا ابو بکر کا بیان آپ سنتے رہتے ہیں. وہ سب سے زیادہ مال لے کے آئے، سارا گھر اٹھا کے لے آئے. حضور نے فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا؟ تو انہوں نے کیا کہا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس آج اس طرح کی بات کریں، بولو، پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں یا نہیں؟ تو کیا مطلب انہیں نبی کا علم بھی نہیں ہے، نبی سے محبت بھی نہیں ہے. تو نبی کے چاہنے سے جو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ جانتے. اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو یہ بات میں نے سنائی ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار سنائی ہے اور آپ نے یہ سنی ہے. معجم کبیر میں، دیگر روایتوں میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو روک دیا تھا. سنا ہے آپ نے یا نہیں؟ معراج کا واقعہ. حضور واپس تشریف لائے، ابو جہل سے فرمایا میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پہ گیا اور راتوں رات واپس آ گیا. حضور نے فرمایا میں نے راستے میں تمہارے قافلے دیکھے تھے، وہ قافلہ آ رہا ہے، اس میں اونٹ ہے، اس کے منہ پہ ایسا رنگ کا داغ، حالانکہ حضور اڑتے ہوئے بجلی کی رفتار سے اس سے بھی تیز جا رہے ہیں، لیکن اونٹ کا رنگ بھی بتا دیا. ابو جہل نے پوچھا ہمارا وہ قافلہ کب پہنچے گا مکہ؟ فرمایا پرسوں سورج غروب ہونے سے پہلے. اس نے کہا بہت اچھا. اس نے 2-3 لڑکے بلائے، ان کو کہا دوڑو، گھوڑے دوڑاؤ، قافلے والوں سے جا کے ملو اور ان سے یہ کہنا کہ کہیں پہ 6-7 گھنٹے آرام کر لیں، جو رفتار ہے آنے کی اس کو کم کر لیں اور کہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں. مقصد یہ کہ جب ٹھہر جائیں گے تو پھر سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچیں گے نہیں اور میں کہہ دوں گا کہ نبی کی بات سچی نہیں ہوئی، معاذ اللہ. اس کا مقصد یہ تھا. اس نے قافلے والوں کو کہا، قافلے والوں نے کہا فکر نہ کرو، ہم کہیں رک جائیں گے لمبی دیر کے لیے اور ذرا دیر سے آئیں گے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، جب پرسوں کا دن آیا عصر کے بعد لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے دیکھنے کے لیے کہ قافلہ آ رہا ہے یا نہیں، تو دور دور تک قافلے کا کوئی نشان نہیں۔ صحابہ دوڑے ہوئے حضور کے پاس آئے، حضور قافلے کا تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے، عصر کے بعد ویسے بھی سورج ذرا تیزی سے چلتا ہے، تو حضور سورج تو غروب ہونے والا ہے اور دور دور تک قافلے کا کوئی نشان نہیں۔ جب صحابہ نے یہ کہا حضور نے سورج کو دیکھا، سورج کو روک دیا میرے نبی، سورج بھی سمجھ گیا، اس نے کہا آقا سمجھ گیا ہوں، وہ رک گیا۔ حالانکہ عصر کے بعد سورج تیزی سے چلتا ہے لیکن سورج رک گیا، گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے، سورج آگے ہی نہیں جا رہا۔ وہ ادھر ابو جہل پریشان، اس سورج کو بریکیں کس نے لگا دی ہے؟ سورج رکا رہا، ادھر قافلہ اپنا لمبا آرام کر کے چلا، اپنی رفتار سے آیا، دھول اڑنے لگ گئی، شور مچ گیا، قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا۔ صحابہ دوڑے ہوئے آئے، حضور قافلہ آ گیا۔ حضور نے سورج کو فرمایا جا، لیکن ساتھ ہی ایک لفظ فرما دیا، سننا چاہتے ہیں وہ؟ حضور نے فرمایا میں اگر اسے حکم نہ دیتا یہ قیامت تک یہیں کھڑا رہتا۔ ہے اختیار یا نہیں؟ اونچی، ڈوبنے سے روک بھی دیا، ڈوبے ہوئے کو واپس بھی اختیار ہے یا نہیں؟ ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ ہمیں معلوم، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے اختیار ہے، جو چاہیں جیسے چاہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے، رضا چاہتا لو۔ ابو طالب کا واقعہ سن لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں جناب ابو طالب کو بیماری ہو گئی، بیمار پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کو، عیادت کو تشریف لے گئے۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے میرے لیے اپنے رب سے جس نے تجھ کو بھیجا ہے تندرستی کی دعا کر، اپنے رب سے میری صحت کی دعا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے چچا کو شفا دے دے۔ یہ بھئی دعا کے الفاظ پورے ہوئے، ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بالکل تندرست، جیسے بیماری تھی نہیں، کوئی بندش ہو تو فوراً کھل جائے۔ حضور نے فرمایا چچا ٹھیک ہو؟ ابو طالب کے منہ سے نکلا، اے میرے بھتیجے بے شک تیرا رب تیرا کہنا مانتا ہے، تیری اطاعت کرتا ہے، تیرا کہنا مانتا ہے۔ حضور نے فرمایا چچا اگر تو اس کی اطاعت کرے تو وہ تجھ سے بھی اسی طرح کرے گا، یعنی جو رب کی مانتا ہے پھر رب اس کی مانتا ہے۔ کیا مطلب؟ اختیار دیا حضور نے، بتا بھی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ میں ایک واقعہ اور سنا دوں اور پھر خلاصہ کرتا ہوں۔ عثمان بن حنیف، حنیف ہے نا، اس پہ ہے پر اگر پیش لگا دیں تصغیر کر دیں تو حنیف بنے گا۔
ایک نابینا شخص، وہ روایت کرتے ہیں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہ ایک نابینا جس کو آپ اندھا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں اللہ سے مجھے آنکھیں مل جائیں، بینائی مل جائے، میں دیکھنے لگ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ دعا نہ کراؤ، اگر تم، دھیان سے، اگر تم چاہو تو یہ دعا نہ کراؤ کہ تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہو، اور اگر چاہتے ہو تو دعا کر دوں۔ نبی اختیار دے رہے ہیں یا نہیں؟ تم جیسا چاہو تو آخرت کے لیے اس کا ثواب رکھ لو، اور چاہتے ہو تو دعا کر دوں۔ نبی کو اختیار ہے یا نہیں؟ تو جو نبی اتنا اختیار دے رہا ہے، رب نے اس نبی کو کتنا اختیار دیا ہوگا؟ سوچے، حضور نے فرمایا چاہو تو دعا کر دوں۔ انہوں نے کہا حضور دعا بھی کر دیں، آخرت کا ثواب بھی ملے اور دعا بھی کر دیں۔ حضور نے اس کو وضو کا حکم دیا، وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت۔ یہ سن لو اور یاد کر لو۔ میں نے اپنی کتاب اوراد مشائخ اس میں دعائے حاجت کے طور پر اس کو نقل کیا ہے۔ آپ کو کبھی کوئی جائز حاجت ہو، 2 رکعت وضو کرو، یہ دعا پڑھو سچے دل سے، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی۔ یقین ہونا چاہیے اور آپ پاک صاف ہونے چاہیے۔ حضور نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا کرو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے نبی کے ذرا زور سے کہو، تیرے نبی کے، سکھا کون رہے ہیں؟ خود نبی پاک۔ وسیلے کے منکرو سنو، تمہیں اسی لیے نہیں ملتا کہ تم وسیلہ مانتے، جب مانتے نہیں ہو تو مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو ملتا نہیں ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو انہی کا نام لیتے ہیں صبح و شام، حضور کے صدقے، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرے۔ وسیلہ اس وقت میرا موضوع نہیں، ورنہ اس پہ آپ کو سناتا۔ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ حضور نے فرمایا دعا کر کے وضو کر کے نماز پڑھ، 2 رکعت دعا کر، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف توجہ کرتا ہوں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی الرحمہ ہیں، مہربانی فرمانے والے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی لی۔ پھر تو نے مجھے مخاطب کرنا ہے اور کہنا ہے یا رسول اللہ میں نے اللہ کے حضور آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت پیش کی ہے، میری حاجت روائی ہو، یا اللہ ان کو میرا شفیع کر اور ان کی سفارش، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، فشفعہ فیہ، وہ بات اس کی مان لی جائے گی، قبول کر لی جائے گی۔ نبی خود سکھا رہے ہیں، نبی حضرت عثمان کے زمانے میں ایک شخص حضرت عثمان کے پاس جا رہا ہے، حضرت عثمان اس پر توجہ نہیں کر رہے، وہ 2-3 مرتبہ گیا، توجہ نہیں ہوئی، اس نے کسی سے کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں، یہ توجہ نہیں کرتے، اس نے یہی بات اس کو سکھائی، اس صحابی نے یہی بات کہ 2 رکعت پڑھ اور یہ دعا کر اور پھر جا۔ وہ یہ 2 رکعت دعا کر کے گیا، حضرت عثمان نے اتنی مہربانی فرمائی، وہ حیران ہو گیا۔ تو جس کسی یہ حاجت کے لیے حضور خود سکھا رہے ہیں، خود حضور کو پکارا جائے اور ان سے کہا جائے حضور آپ کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں
التجا کی ہے سفارش فرمائیں، تو نبی کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اونچی، جن کو یہ کہنا ہے کہ نہیں سنتے تو وہ جانتے یہ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انصار نے ایک مرتبہ فخر سے کہہ دیا ہم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اس پر حضرت عباس یا ابن عباس نے فرمایا ہمیں تم پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ گفتگو پہنچ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور نے فرمایا اے انصاریو، تم کمزور قوم نہیں تھے کہ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں عزت بخشی؟ کہنے لگے بالکل۔ حضور نے فرمایا کیا تم بے راہ اور گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو حضور نے فرمایا تم لوگ کمزور تھے، تمہیں مال ملا، تمہیں غنی کیا میری وجہ سے، تو فرمایا تم جواب میں کیوں نہیں بولتے ہو؟ میں نے اتنی بات کی، تم جواب میں کیوں نہیں کہتے ہو کہ جب آپ کی قوم نے جھٹلایا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، جب آپ کی قوم نے بے یار و مددگار چھوڑا تو ہم نے مدد کی۔ حضور یہ فرما رہے تھے، انصاری رونے لگ گئے۔ نبی پاک نے ان کو اتنی عزت دی، اتنا فرمایا، انہوں نے آخر میں جو جملہ کہا وہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اموالنا وما فی ایدینا للہ ورسولہ، ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری جان بھی اور جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہمارا مال بھی، وہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ صرف اللہ کا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اتنی باتیں میں نے آپ کو بتایا تھا، صحابہ بارش مانگ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے؟ جو مانگ رہا ہے نبی دے رہے ہیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے یا نہیں دیا؟ اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں خوشبو ہی نہیں جاتی، جس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر دیا رنگ ہی نہیں بدلا، کبھی رنگ ہی، وہ 100 سال کی عمر ہو گئی، جہاں حضور کا ہاتھ لگا وہاں کے بال کالے ہی رہے، باقی سفید ہو گئے۔ تو نبی کے ہاتھ میں، نبی پہ اللہ نے برکت رکھی ہے یا نہیں؟ نبی کی برکت سے کام بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ تو ہم سنی کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور ہم نے کوئی اور دروازہ دیکھنا نہیں ہے، آپ کے ہیں، بس آپ نے ہی ہمیں نوازنا ہے، کیونکہ آپ کی شان کیا ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو آپ کو خلاصہ بتا دیا، یہ بیان کرتا رہوں، حدیثوں کے انبار ہے، اور 2 جمعے لگ جائیں، پتہ کیا چلا؟ میرا نبی اللہ کی عطا سے مالک و مختار ہے۔ جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ میرے نبی کو جانتے نہیں، اور جانتے نہیں ہیں تو پھر مانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں تو مانگتے نہیں ہیں، ان کو ملتا بھی نہیں۔ ہم مانتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں، یقین ہے وہ اللہ کی عطا سے شان والے، اختیار والے ہیں، اور وہی سیدھی راہ دکھانے والے۔ اچھا نبی کا انکار کریں، خود کہتے ہیں ہم سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں،
اپنے لیے تو کہہ رہے ہیں ہم سیدھا راستہ، اور نبی کے لیے کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عجیب لوگ ہیں۔ وہ ان کا ایک گلوکار تھا نا، اس نے ٹی وی میں آ کے کہا کہ دیکھ لو عورت نبی سے بھی نہیں بدلتی، معاذ اللہ معاذ اللہ، اتنی بات کی۔ اللہ معاف کرے، ان لوگوں کی زبان ان کے قابو میں نہیں، اپنے باپ کے لیے باتیں نہیں کرتے اس طرح کی، استاد کے لیے نہیں کرتے، نبی کے لیے کر جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب یہ نبی کو مانتے؟ اور ہم سنی کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ ہدایت کا بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ، اور اللہ کی عطا سے ہدایت دینے والا اس کا حبیب ہے، اس کا رسول ہے، اس کا نبی ہے۔ اور نبی جس کے لیے چاہیں ارادہ فرمائیں۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے تھانوی کی کتاب سے حوالہ دیا تھا کہ حضور اپنی باطنی قوت سے کام لیتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کافر رہتا، سارے مسلمان ہو جاتے، اور تمہارے بڑے نے لکھا پھر بھی تم مانتے نہیں، اس کا مطلب تم صحیح نہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے نبی کو اللہ نے مالک و مختار، جو مانتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے، ہمیں کوئی شبہ نہیں۔ تو یہ آیت آئی تھی اس لیے میں نے چاہا تھوڑا سا بیان کر دوں، پورا تو نہیں۔ اب کبھی آپ کے سامنے یہ کوئی آیت پڑھے، آیت نمبر 56 سورہ قصص کی، فوراً آیت پڑھو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم کا کیا معنی ہے؟ اگر یہ بات تم کر رہے ہو کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے، اس آیت کو پڑھ کر معاذ اللہ اگر یہ کہنا چاہتے ہو تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو قرآن میں ٹکراؤ تو ہو نہیں سکتا، ٹکراؤ تو ہو نہیں سکتا، تضاد ہو نہیں سکتا۔ تو پتہ چلا یہاں کیا معنی ہے کہ نبی خود سے ہدایت نہیں کرتے جب تک اللہ اس کے لیے ہدایت بناتا نہیں، لیکن نبی ارادہ کر لیں کسی کے لیے تو اللہ پھر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اردتا احببتا کا فرق، پھر اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب کا فرق، اور پھر دوسرے جو ویسے ہیں علماء نے بہت لکھا، میں نے اس میں سے کچھ آپ کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا۔ اگلی آیت اللہ فرماتا ہے اور کہتے ہیں اگر تم ہمارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے۔ اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ، کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں؟ الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کی روزی، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں ہے۔ میرے سامنے جو قرآن شریف ہے اس میں حاشیہ ہے نور العرفان کا، حالانکہ میں بات تو وہاں کر کے آگے بڑھ چکا، مگر وہ کیا لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے اختیار والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے والدین حالانکہ وہ دین ابراہیمی پر تھے، مگر حضور نے چاہا کہ وہ ان کی امت کے اولیاء میں شامل ہو جائیں، تو حضور نے دعا کی، اللہ نے نبی کی بات پوری کر دی، نبی کے والدین کو زندہ کیا، انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا اور صحابی بھی ہو گئے۔
تو یہ علماء سارے مان رہے ہیں. تو جو لوگ بحث کرتے ہیں، خاص طور پر اس آیت کے بارے میں مفسروں نے جو جملہ لکھا تھا وہ میں شروع میں بتا چکا کہ وہ جناب ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں، مگر ہم جناب ابو طالب کے بارے میں خاموشی، کیا ہے؟ زور سے، خاموشی کا لفظ لیکن زور سے، خاموشی، ہم نے کچھ بولنا. جو کہتے ہیں حضرت جناب ابو طالب ایمان والے تھے، ٹھیک ہے، کہے، جو کہے نہیں تھے، ہم نے کیا رہنا ہے؟ ہم نے کوئی بے ادبی کرنی، کیونکہ وہ میرے نبی پاک کے عاشق تھے. انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی. ان کا معاملہ کیا وہ حضور جانے اور اللہ جانے، ہمیں اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہمیں اس حوالے سے زیادہ بحث کرنے کی. اچھا، اب جو اگلی آیت ہے، چونکہ یہ بات انہوں نے لکھی تو میں نے کہا یہ بھی سنا دوں. یہ جو مکہ والے ہیں لوٹ مار کر رہے، قافلے لوٹ رہے اس زمانے کے، مگر یہ مکہ والے آج امن میں ہیں. مکہ میں کوئی کھیت نہیں ہے، کوئی وہاں پر ہریالی نہیں ہے، مگر ہر طرف سے رزق کھینچ کر یہاں آتا ہے. کعبے کے دامن میں رہنے کی وجہ سے انہیں برکت مل رہی ہے، تو یہ نبی کے دامن میں کیوں نہیں آتے؟ کس کی وجہ سے ہے یہ سب کچھ؟ یہ ساری برکت کس کی وجہ سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں وہاں حرمین شریف میں ایک صاحب نے گھر میں دعوت کی، گیا، تھال تھا بڑا، ٹرے کہہ لیں، اس میں کو 12-13 پھل تھے. اس بندے نے کہا جی یہ آیا ہے جناب فرانس سے، یہ آیا ہے افریقہ سے، یہ آیا ہے مراکش سے، یہ آیا ہے بیروت سے. اس نے ملکوں کے نام بتائے. میں نے کہا قرآن کی بات سچی، ہر طرف سے پھل کھنچ کر آ رہے ہیں. یہ حضرت ابراہیم نے دعا کر دی تھی، میں اپنی کچھ اولاد یہاں بسا رہا ہوں، یا اللہ ان کو رزق ملے. ساری دنیا سے سارے پھل میرے نبی کو سلام کرنے جاتے ہیں، جو بھی آتے ہیں ان کو ملتا ہے. ایک ہی ٹرے میں 10 ملکوں کا پھل رکھا ہوا. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نہیں، مگر وہاں ہے کس کی برکت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں اللہ کا گھر، نبی پاک موجود، تو ساری دنیا کے پھل ساری طرف سے ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں وہاں پر. یہ مہربانی ہے کس کی طرف سے؟ اور پھر امن ہے، روزی پائیں گے. کعبہ میں منع ہے جہاں کسی کو مارنا لڑنا منع ہے. تو یہ کعبہ جو ہے حرم ہے. کعبہ اونچی کہیے گا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، محبت والے سمجھنے کی کوشش کرنا. کعبہ جسموں کا حرم ہے، میرا نبی ایمان کا حرم ہے. اگر سمجھ آئی ہو بات تو مزہ آیا ہوگا. کعبہ جسموں کے لیے حرم ہے، میرا نبی ایمان کے لیے اونچی. وہاں پر یہ درختوں کے پھل آتے ہیں، نبی کے پاس جائیں تو نعمتیں وہ ہیں، وہ پھل ملتے ہیں جو کہیں اور ملتے. ایمان کا پھل، قرآن، نعمتیں، روحانیت، سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مرکز ہیں، منبع ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک کے بارے میں شبہ کرنے والے یا آپ کے پاس آ کے کہنے والے دیکھو نبی کر سکتے تھے تو یوں کیوں نہیں ہو گیا، یہ کر سکتے تھے یوں کیوں نہیں ہو گیا، تو ان سے پوچھنا اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو کیوں نہیں ہوا؟ کہیں گے اللہ نے کیا نہیں. تو سیدھا جواب، جس کو اللہ نے نہیں کیا اس کو نبی نے بھی نہیں کیا. ختم ہوئی بات. تم نبی کا انکار کرنے سے پہلے سوچ لو کلمہ کس کا پڑھتے ہو. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی شان کا انکار.
دنیا میں جاؤ، میں نے جتنے ملک دیکھے عیسائی ملکوں میں لکھا ہوا بورڈ لگے ہوئے جیسس از الائیو، لکھا حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آج بھی ان کی قوت۔ وہ عیسائی وہ حضرت عیسیٰ کے لیے بورڈ لگائیں اور مسلمان کہہ نہیں ہمارا نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو شرم کی بات ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ کو بھی کمال ملا تو میرے نبی کی بدولت ملا ہے۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، میرے نبی زندہ ہیں اور آج بھی ان کا فیض پوری کائنات میں جاری ہے، جاری۔ جس کو مل رہا ہے، جو مل رہا ہے ان کی برکت سے مل رہا ہے، کوئی شبہ اونچی کہہ دیں نہیں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آگے کا بیان آئندہ۔ یہ صرف 2 جمعے لگا کے آپ کو بتایا۔ یاد رہے نبی پاک اللہ کے اتنے پیارے ہیں، وہ جیسا چاہتے ہیں اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ 7 ستمبر گزر گئی، آج 10 ہے۔ پاکستان والے خاص طور پر اس دن یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت مناتے ہیں، یعنی ختم نبوت کے عقیدت کے تحفظ کا، عقیدے کا تحفظ کا دن مناتے ہیں۔ 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کی اسمبلیوں نے یہ آئین کا حصہ بنایا، قانون بنا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے وہ مسلمان نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی قادیان کا رہنے والا تھا، مرزا کہلاتا تھا، تو مرزا سے مرزائی، قادیان سے قادیانی۔ غلام احمد کچھ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، تو مرزائی۔ ایک ان کی پارٹی ہے لاہوری، لاہوری کا مطلب وہ لاہور میں تھے، وہ مرزا کو نبی نہیں مانتے تھے، ولی مانتے تھے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے دیندار انجمن، انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، وہ مرزا کے خلیفے، ہرے رنگ کی پگڑی، گیروے رنگ کا کرتا پہن کے وہ لگے ہوتے ہیں، وہ بھی مرزا کو نبی نہیں مانتے مگر وہ بھی ولی وغیرہ۔ تو یہ جتنے ہیں یہ اب پاکستان کے آئین کے مطابق بھی مسلمان ہیں۔ قرآن و حدیث کا جو فیصلہ تھا وہ پاکستان کے آئین میں آ گیا، اب پاکستان کے آئین کے مطابق بھی قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری، دیندار انجمن والے یہ مسلمان، اونچی کہے۔ لیکن جس دن سے یہ فیصلہ آیا، یہ فیصلہ اہل سنت علماء کی محنت، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبد المصطفیٰ اظہری، میرے استاد محترم مولانا غلام علی صاحب جنہوں نے یہ سارا مسودہ بنانے میں محنت کی، ان لوگوں کی رہنمائی کی، ہمارے اس وقت کے جتنے بھی اسمبلی کے ارکان والے صاحب، مولانا سید محمد علی رضوی صاحب، دیگر ان لوگوں کی محنت سے یہ آئین بنا، یہ آئین کا حصہ بنا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے یہ لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا، عوام کا خیال، وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، آخری نبی نہیں، سیدھی سی بات، عوام کا خیال ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا نبوت کا، آج وہ چاہتے ہیں ختم نبوت کا کریڈٹ لینا، حالانکہ وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا مرزا مجرم ہے، کیونکہ انہوں نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں مانا تو مسلمان رہے، اونچی۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کتاب کا نام تحذیر الناس، پڑھ لو، اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں ہے، بلکہ حضور کے سامنے یا بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ انہوں نے لکھا ہوا چھپا ہوا موجود ہے، چھپا ہوا نہیں، چھپا ہوا موجود ہے۔ یہ آج ٹھیکیدار بننا چاہتے ہیں۔ اب قادیانیوں نے اس قانون کے بعد کی ہیں شرارتیں، اس وقت بھی آپ کے ملک کے اداروں میں گھسے ہوئے اعلیٰ عہدے لے رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح وہ اپنے پاؤں اتنے جما لیں کہ ان کا قبضہ ہو جائے۔
تو وہ کرسی پہ قبضہ کر لیں، وہ خزانے پہ قبضہ کر لیں یا کسی پہ، تو ہمارے دل پہ تو قبضہ نہیں کر سکتے نا۔ ہمارا نعرہ کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، کل بھی یہی ہوگا، میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی۔ ہاں جی، موجودہ حکومت، موجودہ ادارے اگر غداری کر رہے ہیں دین سے، پاکستان کے آئین سے، اور ان لوگوں کو عہدے دے رہے ہیں، تو یہ لوگ سن لیں، ان کے لیے بھی کوئی عزت نہیں رہے گی، ان کے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہوگی، کیونکہ جو نبی کے غدار کی یاری کرے گا اس کو کچھ مل سکتا سوائے تباہی بربادی کے دنیا و آخرت کی۔ تو ختم نبوت پر ہمارا ایمان پختہ ہے، اور اس کو الحمدللہ کوئی بھی بگاڑ سکتا نہیں۔ ہم اللہ کی عطا سے قرآن و سنت پر یقین رکھتے ہوئے کہتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی اور نبی ہو سکتا بھی، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ یہ فیصلہ ہے، کوئی گنجائش اس میں، کوئی لچک نہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ گورنمنٹ 6 ستمبر مناتی ہے یوم دفاع پاکستان، ڈیفنس ڈے، تو اس عقیدے کے حوالے سے 7 ستمبر کو اس موقع پر بھی گورنمنٹ کو بیان دینا چاہیے۔ چلو ہم نہیں کہتے چھٹی نہیں کرتے، نہ کریں، لیکن سرکاری طور پر اس کو منائیں، اس کا ذکر کریں، لیکن گورنمنٹ کے ارادے اچھے، تو جن کے ارادے اچھے نہیں ہیں وہ لوگ بھی اچھے نہیں۔ وہ سوچ لیں پاکستان کو ایمان کے نام پہ بنایا ہے، یہاں پر نبی کے خلاف ہم کوئی قانون، کوئی چیز برداشت۔ تم نے اگر ناموس رسالت کے پروانوں کو قید کیا ہوا ہے، ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو کیا عقیدے بدل دو گے؟ 1400 سال ہو گئے، ہم حسینی ہیں، ہم سر کٹوا سکتے ہیں، باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو ہم لوگ گورنمنٹ کو بتا دینا چاہتے ہیں، ختم نبوت کے معاملے میں جتنے عہدوں پر تم نے قادیانی لگائے ہٹا دو، ورنہ تم ہٹا دیے جاؤ گے انشاءاللہ۔ تم اگر ملک کے ساتھ، دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ بے وفائی کرو گے، تمہارے ساتھ کوئی وفا نہیں۔ یہ ازل سے قدرت کے فیصلے ہیں، یہ بدل سکتے نہیں۔ نمرود، فرعون، حامان، قارون کیا لے گئے؟ تم بھی کچھ نہیں لے جا سکو گے۔ عزت چاہتے ہو تو نبی کی غلامی کرو۔ نام ریاست مدینہ کا لے رہے ہو اور کام تم غیروں والے کر رہے ہو، تو اپنی اصلاح کرو، اپنی تبدیلی کے نام پہ تم نے جو طوفان گندگی کا، مہنگائی کا، بے حیائی کا پھیلایا۔ ایک ان کا وزیر کہہ رہا ہے، کسی عورت کو کہہ رہا ہے تم کم سے کم کپڑے پہن کے آؤ، حکومت تمہاری تائید کرے گی۔ تو جو اس طرح کی بات کر رہا ہے، بولو کیا وہ قرآن کا پابند ہے؟ سنت کا پابند ہے؟ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ اس کو بتا دینا چاہتے ہیں، تو کر کے تو دیکھ، ایسا پھر تیرا حشر کیا ہوگا تو دیکھ لینا۔ قدرت کی طرف سے تجھے وہ سزا ملے گی تو اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو بے حیائی کو، برائی کو پھیلانے والوں، سن لو، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارے سینوں میں نبی کا عشق ہے، تم نکال سکتے نہیں۔ لاکھ کوشش کرو، تم سے پہلے بہت سونے کی، نہ کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ کوئی کامیاب ہوگا۔ ہماری قسمت میں اللہ نے نبی کا عشق رکھا ہے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ تو ایمان کے معاملے میں یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس تاریخ کو 7 کو اس مرتبہ پشاور میں پروگرام تھا، میں رات کو ہی آیا ہوں، وہاں جلسہ رکھا تھا انہوں نے، چوک یادگار میں کانفرنس تھی۔ سید اسد علی شاہ صاحب بخاری نے اور ان کے کزن سید ظاہر علی شاہ صاحب نے، یہ ادارہ تبلیغ الاسلام کے تحت کانفرنس ہوئی تھی، وہاں شرکت کی۔ آپ کے یہاں بھی جلسے ہوئے، کل بھی ایک جلسہ ہے، کس علاقے میں؟ باہر شاید ان کا اشتہار وغیرہ لگا ہوگا،
کراچی میں، وہاں بھی پروگرام ہے انشاءاللہ۔ آپ سب نے اپنے بچوں کو، عورتوں کو روز یہ سبق یاد کرانا ہے، ہمارے نبی پاک آخری نبی ہیں، ان جیسا کوئی اور نہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں، جو ان کے بعد کسی کو نبی مانے وہ مسلمان نہیں۔ یہ سبق کو دہراتے رہنا ہے، اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے۔ بورے والا شہر میں اہل سنت کے بزرگ عالم میرے استاد بھائی بھی تھے، اور یہاں 2 مرتبہ والد صاحب کے عرس میں وہ خطاب کے لیے آئے تھے۔ شروع میں بہت قابل، بہت فاضل حضرت مولانا سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سید بھی تھے، عالم بھی تھے ماشاءاللہ، اور بڑے پکے مسلک کے لیے یہاں آئے تھے۔ 2 مرتبہ لوگوں نے زیارت کی ہوگی۔ ہالینڈ میں اہل سنت کے ایک عالم حضرت مولانا بدر القادری صاحب، انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی، بہت کام کیا، وہ بھی انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ میری چچی صاحبہ وہاں اس وقت لاہور میں بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ یہ کسی